بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا قابل قدر معزز سامعین احباب، آپ لوگ مجھے امید ہے کہ علم تجوید کے ان اسباق سے پوری طرح سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ابھی تک جو آپ لوگوں نے اسباق پڑھے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا خلاصہ سن لیجئے۔ شروع میں آپ نے علم تجوید کے ابتدائی کچھ مباحث پڑھے، اس میں پہلے نمبر پہ علم تجوید کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل تھے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ آپ تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے تو اس کو لحن کہا جاتا ہے، غلطی، اور اس لحن کے اقسام اور دونوں کے حکم۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں پڑھا تھا، وصل اور فصل کے اقسام، اور پھر اس میں ایک جو ایسی صورت ہے جو جائز نہیں ہے اس کے بارے میں، وصل اول فصل ثانی۔ اس کے بعد علم تجوید کی تعریف، موضوع اور اس کا غرض و غایہ، اور پھر آپ لوگ داخل ہو گئے علم تجوید کے اسباق میں، تو پہلے نمبر پہ اپنے مخارج کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ ایک مستقل باب ہے مخارج۔ کہا جاتا ہے کہ علم تجوید کے دو جز ہیں، ایک ہے مخارج اور صفات، یہ ایک جز ہے دونوں، اور یہ بھی آپس میں دو اجزاء ہیں، ایک جز مخارج ہے اور ایک صفات، لیکن ان دونوں کو ملا کے پھر اس کو ایک جز بنایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجوید الحروف۔ اور دوسرا جز ہے معرفت الوقوف، وقف کے اقسام اور ان کی طریقہ کار کو سمجھنا۔ یہ علم تجوید دوسرا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، آپ انتظار کیجئے۔ ایک استاد جی تھے میرے جیسے، وہ پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، تو بہت ساری باتیں جب آدھی کتاب تک وہ پڑھ رہے تھے تو ہر چیز کے بارے میں کہتے ہوتے تھے کہ یہ آگے آ رہا ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ تو جب آدھی کتاب سے گزر گئے تو فرمایا کرتے تھے کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو وہی کام میں بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ معرفت الوقوف کے مستقل اسباب آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال علم تجوید میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک باب پڑھا مخارج کا، اور اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ 5 اصولی مخارج ہیں، حلق، لسان، اسی طرح شفتین، جوف دہن، اور اس کے بعد جو ہے نا خیشوم۔ یہ 5 اصولی مخارج تھے، اور پھر ان اصولی مخارج سے 17 مخارج نکل رہے تھے، آپ پڑھ چکے ہیں تفصیلاً۔ اس کے بعد دوسرے باب کا آغاز ہوا صفات کا۔ تو اس صفات کے ابتدا میں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ صفات کی تعریف جانی کہ صفات ہیں کیا چیز، اور اس کے بعد آپ نے اس کی 2 طرح کی تقسیم، ایک ابتدائی تقسیم تھی، اس تقسیم کے مطابق صفات کی 2 قسمیں تھیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، ان کی بھی آپ نے تعریفیں الگ الگ جانی تھی۔ پھر آپ کو بتایا گیا تھا صفات لازمہ جو ہیں اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ تو یہ صفات لازمہ متضادہ ہو یا غیر متضادہ، یہ آپ نے پہلے پڑھ لی ہے۔ 10 اقسام صفات لازمہ کے اور 7 اقسام صفات لازمہ، 10 اقسام صفات لازمہ متضادہ کے اور 7 صفات لازمہ غیر متضادہ کے۔ آج آپ صفات کے دوسرے قسم میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ہے صفات عارضہ۔ اس کی تعریف آپ پہلے جان چکے ہیں کہ صفات عارضہ کون سی صفات ہیں۔ وہ صفات جو حرف میں ہر حالت میں نہیں پائی جاتی، یہ اسباب پہ موقوف ہوتے ہیں، بعض اسباب موجود ہوں تو ہر حرف کی حالت بدل جاتی ہے، صفت اس میں موجود ہو جاتی ہے، اور اگر وہ سبب نہ ہو، سبب بدل جائے تو حرف کی حالت بھی بدل جاتی ہے، صفت بھی بدل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ صفات عارضہ جو ہیں یہ ہوتے ایک ہی حرف میں ہیں، آپ یہ صفات جب پڑھیں گے تو آپ کو آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ہی حرف میں ہیں، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ صفات بدل جاتے ہیں۔ ایک ہی را ہے مثال کے طور پہ، اس میں کبھی تفخیم کی صفت پائی جا رہی ہے، کبھی ترقیق کی صفت۔ اگر را کے اوپر زبر پیش ہو تو صفت پائی جائے گی تفخیم کی،
را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو وہ صفت بدل جاتی ہے، ترقیق کی صفت آ جاتی ہے، نرمی کی صفت۔ تفخیم کا معنی ہوتا ہے موٹا ہونا۔ تو بہرحال یہ صفات میں یہ کہہ رہا تھا کہ صفات عارضہ ہیں، اور عارضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت اس حرف میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو عارضہ ہونے کی وجہ سے علم تجوید کے ماہرین نے یہ فرمایا کہ اگر یہ صفات حرف کے ساتھ ادا نہ کیے گئے تو حرف ختم نہیں ہوتا۔ پہلے آپ نے صفات لازمہ میں پڑھا تھا کہ حرف ختم ہو جاتا ہے اگر وہ صفت نہ ہو اس میں، یا تو وہ حرف ختم ہو جاتا ہے اس سے کوئی اور حرف بن جاتا ہے، اور یا اگر وہ حرف موجود ہو تو اس کی ادائیگی ناقص ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، صرف صفت عارضہ کے ساتھ اگر آپ نے اس حرف کو نہ پڑھا تو اس کی وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، باقی حرف اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ جان لیجئے میرے بھائیوں کہ جو صفات عارضہ ہیں وہ کل ملا کے علم تجوید کے اساتذہ نے 11 بتائے ہیں: تفخیم، ترقیق، ادغام، اخفاء، اقلاب۔ تفخیم، ترقیق دو صفاتی ہو گئی، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ادغام، اخفاء، اقلاب، یہ 5 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے غنہ زمانی، صلہ، تسہیل، ابدال، حذف، مد فرعی، حذف، ح ذال فا، حذف، اور آگے ہے مد فرعی۔ یہ 11 اقسام ہے صفات عارضہ کے۔ ہم انشاءاللہ اس کو تفصیلاً پڑھیں گے، آپ صرف اس کے یہ نام نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پہ ہے تفخیم، تا فا خا یا میم، تفخیم۔ دوسرے نمبر پہ ہے ترقیق، تا را موٹا قاف 2 نقطوں والا، اور پھر یا اور پھر آگے قاف، ترقیق۔ اس کے بعد ہے ادغام، پھر ہے اخفاء، پھر ہے اقلاب۔ اس کے بعد ہے غنہ زمانی، غنہ زمانی، پھر ہے صلہ، صوت کے ساتھ صلہ، تسہیل، تاسین ہا 2 انکوں والی ہا، اور یا اور لام، تسہیل، ابدال، حذف، ح ذال فا، اور اس کے بعد ہے مد فرعی۔ یہ آپ آگے مد کے پورے اقسام پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مد فرعی میں کیا صفت پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا 11 صفات ہیں، اور یہ حروف میں آتے ہیں مختلف حالات میں۔ اب آپ آئیے پہلے نمبر پہ ہے تفخیم اور ترقیق۔ آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تفخیم کا معنی ہوتا ہے موٹا ہونا، اور ترقیق کا معنی ہوتا ہے باریک ہونا۔ تو یہ تفخیم اور ترقیق یہ 3 حروف میں پائے جاتے ہیں، دونوں تفخیم اور ترقیق دونوں 3 حروف میں پائے جاتے ہیں: الف، لام، لفظ اللہ کا لام یا لفظ اللہم کا لام، بس یہی 2 الفاظ جو ہیں، صرف یہ 2 الفاظ، ان کا جو لام ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ان 2 الفاظ کے لام کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لام ہوگا وہ باریک ہی پڑا جائے گا، اس میں ترقیق ہوتا ہے، تفخیم نہیں آتا۔ تو لفظ اللہ اور اللہم کا لام 2 ہو گئے، اور تیسرے نمبر پہ را۔ ان 3 حروف میں تفخیم اور ترقیق کی صفت پائی جاتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں۔ الف جو ہے نا ایک حمزہ ہے، حمزہ اس کو کہتے ہیں جس پہ زبر زیر پیش ہوں، اس کی نہیں ہم بات کر رہے ہیں، الف کی بات کر رہے ہیں، وہ جس پہ زبر زیر پیش نہیں ہوتا، جیسے قول، قاف کے بعد جو الف ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ جو الف ہے یہ اکیلے نہیں آتا، یہ کسی حرف کے ساتھ جوڑ کے آتا ہے، اس حرف کا تابع ہوتا ہے یہ۔ تو اس میں تفخیم اور ترقیق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ حرف مفخم ہو، موٹا حرف ہو، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہو، تو یہ الف موٹا پڑا جائے گا اس کے ساتھ، اور اگر وہ حرف باریک ہے، اس حروف مستعلیہ کے علاوہ مستفلہ میں سے کوئی حرف ہے، تو پھر اس کو بھی باریک پڑھنا ہے الف کو، یعنی یہ اس حرف کا تابع ہے جس کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے۔ جیسے قول میں قوف موٹا ہے تو اس کے ساتھ یہ الف آیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک اور بات آپ یہاں ذہن نشین کر لیجئے
کہ جو تفخیم کی صفت ہے نا، یہ 7 حروف میں بالذات پایا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے پڑھا تھا حروف مستعلیہ کے بارے میں، صفات لازمہ صفات لازمہ متضادہ میں ایک صفت تھی استعلاء کی، اور آپ نے پڑھا تھا کہ یہ صفت 7 حروف میں پائی جاتی ہے، جس کا مجموعہ ہے خص ضغط قض، خاص صاد ضاد غین طا اور قاف اور ضا۔ ان 7 حروف میں صفت پائی جا رہی تھی۔ تو ان 7 حروف کے اندر جو تفخیم ہے اس کو کہا جاتا ہے تفخیم مستقل۔ یہ مستقل تفخیم ہے، ان حروف سے کبھی تفخیم ہٹتا نہیں ہے، یہ جہاں بھی ہوں گے یہ مفخم ہوں گے۔ اور اس تفخیم کی دوسری قسم ہے غیر مستقل، تفخیم غیر مستقل۔ تفخیم غیر مستقل، تفخیم غیر مستقل وہ ہوتا ہے کہ وہ حروف مستفلہ میں کسی سبب کی وجہ سے آ جائے، جیسے ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، الف اور لام اور را، ان 3 حروف میں جب کسی سبب کی وجہ سے آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ یہ تینوں حروف مستفلہ ہیں، تو ان تینوں میں جب کسی سبب کی وجہ سے تفخیم آ جاتا ہے، جیسے ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ را پہ اگر زبر یا پیش ہو تو را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تو یہ زبر یا پیش سبب ہے موٹا پڑھے جانے کی، اور یہی راہ ہے اگر اس پہ زیر آ گیا تو پھر آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ تو یہ جو را میں زبر یا پیش کی وجہ سے تفخیم آیا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے تفخیم غیر مستقل، یہ مستقل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تفخیم ہے اس کو، یہ جو حروف ہے جس میں تفخیم آتا ہے کسی سبب کی وجہ سے، یہ 3 حروف، ان کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو 7 حروف تھے وہ مستعلیہ تھے، ان کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ مستعلیہ نہیں ہے، یہ حروف مستفلہ ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ مشابہ ہو چکے ہیں تفخیم آنے کی وجہ سے، کہ اس میں تفخیم آ چکا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج کے سبق میں آپ نے یہ جانا کہ تفخیم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا ہونا، ترقیق کا معنی ہے باریک ہونا۔ پھر آپ نے پڑھا کہ تفخیم کی 2 قسمیں ہیں، ایک مستقل اور ایک غیر مستقل۔ مستقل جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں جو تفخیم ہے وہ مستقل ہے، اور ان 3 حروف میں الف میں، لام میں اور را میں جو تفخیم آتا ہے نا کسی سبب کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں شبہ مستعلیہ، ان تینوں حروف کو۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب تفخیم کی ہم بات کریں کہ یہ 3 حروف میں پایا جاتا ہے، تفخیم اور ترقیق، یہ دونوں صفتیں 3 حروف میں پائی جاتی ہیں، الف میں، لام لفظ اللہ یا لفظ اللہم کا جو لام ہے اس میں، اور را میں۔ تو الف کے بارے میں تو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے، اس میں زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ تابع ہوتا ہے کسی حرف کا، یہ حرف کے بغیر اکیلے نہیں آتا۔ تو وہ حرف آپ دیکھ لیں، اگر وہ مفخم حرف ہے یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو آپ پڑھ لیجئے جناب اس کو موٹا مفخم، جیسے میں نے آپ کو قول کی مثال دے دی۔ اور اگر وہ حرف باریک ہے تو آپ نے اس الف کو باریک پڑھنا ہے، لا الہ، تو اس لا میں جو الف ہے اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لام آ رہا ہے اور وہ لام جو ہے وہ باریک ہے، لاملین ہے۔ تو بہرحال الف کی تو یہی تفصیل ہے اسی حد تک۔ اب ہم آتے ہیں لام کے تفخیم یا ترقیق کے سلسلے میں۔ آسان الفاظ آپ یاد رکھیں، اتنی بات آپ مستقل طور پہ یاد رکھیں، یہ اپنے پلے باندھ لیں کہ اس لام سے مراد لفظ اللہ کا لام ہے یا لفظ اللہم کا لام ہے، بس یہ 2 الفاظ ہیں۔ یہ جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوں تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، اپنے مفخم پڑھنا ہے، اور اس میں تفخیم کی صفت ہوگی جب زبر یا پیش ہوں اس سے پہلے والے حرف پہ۔ مثالیں دے رہا ہوں، اس مثال میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو آپ نے اس لام کو لفظ اللہ کا لام یا لفظ اللہم کا لام، اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، اور اس باریک پڑھنے کو ترقیق کہا جاتا ہے، یعنی اس میں ترقیق کی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا قاعدہ کلیہ۔ اب مثالیں سمجھ لیں۔ آ جائیں پہلے لفظ اللہ کے لام کی طرف، جب اس پہ پیش ہوں یا زبر ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ یبایعون اللہ، نون پہ زبر ہے، آگے لفظ اللہ آ رہا ہے، تو دیکھیں یہ زبر کی مثال ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کی، یبایعون اللہ۔
تو لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو ید اللہ میں دال پہ پیش ہے اور اس کے بعد لفظ اللہ آیا ہوا ہے، تو اس پیش کی وجہ سے وہ جو لفظ اللہ ہے اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ یہ تو لفظ اللہ کی دونوں مثالیں ہو گئی ایک ہی آیت میں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ زبر کی مثال، لفظ اللہ سے پہلے زبر۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ لفظ اللہ سے پہلے پیش کی مثال، ان دونوں صورتوں میں یہ موٹا ہے۔ اس کی باریک ہونے کی مثال آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیادہ دور نہ جائیں، بسم اللہ میں اس کی مثال موجود ہے۔ تو یہاں دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے میم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، تو اس زیر کی وجہ سے آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اب لفظ اللہم کی مثال، پیش اور زبر کی مثال آپ سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ پارہ 9 ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الانفال اور آخری صفحہ ہے پارہ 9 کا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، تو دیکھیں یہاں پہ اللہم کا لفظ آیا ہوا ہے، اس سے پہلے لام ہے اور اس لام پہ پیش ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ۔ اور زبر کی مثال آپ سمجھ لیں، جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم، یہاں پہ اللہم کا لفظ آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے کاف پہ زبر ہے۔ اور زیر کی مثال ہے قل اللہم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے پارہ نمبر 3۔ تو یہاں پہ قل اللہم میں لفظ اللہم آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے لام ہے اور اس لام کے نیچے زیر ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آج کے سبق میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ صفات عارضہ کی تعریف، پھر یہ کہ صفات عارضہ کی کتنے قسمیں ہیں، ان کے نام آپ نے جان لیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ صفات عارضہ جو ہے اس میں پہلی صفت ہے تفخیم اور ترقیق، ان دونوں صفات کا مطلب بھی آپ نے سمجھ لیا اور وہ حروف بھی آپ نے پہچان لیے جن میں یہ تفخیم اور ترقیق کی صفت پائی جاتی ہے۔ 3 حروف ہیں اور ان 3 حروف میں سے 2 کی تفصیل آپ نے آج کے سبق میں پڑھ لی، اور را جو ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا جو اس میں گفتگو ہے وہ زیادہ ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی، تو یہ ویڈیو پھر آپ کے لیے سننے کے قابل نہ رہے گی۔ انشاءاللہ را کے بارے میں ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ تجوید کے اسباق میں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، محنت کیجئے، دلچسپی لیجئے، یہ قرآن کریم کا معاملہ ہے، آپ نے بہت اچھا پڑھنا ہے قرآن کریم کو انشاءاللہ۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسباق ہیں یہ مکمل ہوں، اس کا ایک پورا سیٹ میں آپ کو مہیا کر دوں۔ اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم عملی مشق کریں گے بچوں کے ساتھ، وہاں پہ آپ کو اگر یہاں ان تجوید کے قواعد سمجھنے میں آپ نے دلچسپی لی ہو تو آپ کو پھر قرآن کریم کا وہ جو قواعد کے مشق ہوگی، قواعد کا اجرا ہوگا، مشق ہوگی انشاءاللہ، اس میں آپ لوگوں کو یقیناً بہت مزہ آئے گا۔ اللہ ہمارے اس سفر کو مبارک کرے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان ویڈیوز سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو آپ یہ اپنے دوست احباب، اپنی فیملی کے ممبرز سے ضرور شیئر کیجئے، اور اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اس کے سبسکرپشن کے بغیر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ برائے کرم سبسکرائب کیجئے، لائک اور کمنٹ کیجئے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔